الفاتحة إلى حضرة سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا محمد صلى الله عليه وسلم، ثم إلى أرواح جميع إخوانه من الأنبياء والمرسلين وآل كل منهم الصحابة وسائر الصالحين، ثم إلى أرواح ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي الزاهر رسول الله أجمعين، ثم إلى أرواح سيداتنا فاطمة الزهراء وخديجة الكبرى وعائشة الرضا وسائر أزواج رسول الله أجمعين، ثم إلى أرواح سيدنا النفيسة بنت الحسن الأنور، ثم إلى أرواح سيدنا الحسن وسيدنا الحسين، ثم إلى روح سيدنا علي زين العابدين، ثم إلى روح سيدنا محمد الباقر وسيدنا جعفر الصادق وسيدنا ثم إلى روح سيدنا المهاجر إلى الله أحمد بن عيسى سين الفقيه مقدم محمد بن علي العالمي، ثم إلى رمقدم ثاني سيدنا عبد الرحمن السكاك محمد بن علوي، ثم إلى رئيسنا عمر المختار إخوانه الجميع، ثم إلى الحبيب عبد الله بن أبي بكر على دروس والحبيب أبو بكر بن عبد الله العدني يا أبو بكر بن عبد الله على التوحيد الحباب بن محمد الصباح ومحمد الرحمن التوسعد ورسول الحبيب أحمد بن في جميع أهل سلسلة طريقة السادة الحرية، ثم إلى أرواح جميع أصحاب الطرائق المحمدية وصولهم في الولاية وخلفائهم وأهل سلسلتهم، وخصوصا لا رسينا ولا الوالد الحبيب عبد الله بن حبيسنا ومن أخلاق الزاد بن محمد الكبير العظيم بن سمح بن عبد الرحمن بن محمد بن سيد محمد بن عبد الرحمن والحبيب محمد بن مولانا الحبر الحبيب بن جابر بن أحمد البدوي، ثم إلى رفاع القدس، ثم إلى الحباب الشريف أم هاني الحباب الشريف فاطمة أم الحباب فاطمة الحباب حافظ بن إسماعيل وزينب بن علي وصولهم في الولاية وأصولهم وفروعهم وبسلسلتهم أجمعين، ثم إلى رسول الله من مولانا الشريف هدايتنا مولانا رحمة الله ثم إلى مولانا ملك إبراهيم ثم إلى مولانا غيري ثم إلى مولانا بونا ثم إلى مولانا درجة ثم إلى روحي مولانا كريجوغو ثم إلى مولانا موريا ثم إلى مولانا ندى ثم إلى روح مولانا الشيخ سباكر ثم إلى مولانا جمال الكبرى ثم إلى مولانا إبراهيم أسمرة ثم إلى مولانا إسحاق ثم إلى مولانا مغربي ثم إلى رسول فاطمة بنت ميمون وجميع متقدمين ولاية الشام مولانا الشيخ سباكر متقدم والبشر وجميع خلفاء ولدنا وصولهم في الولاية خلفائهم وأهل سلسلتهم أجمعين، ثم إلى رشينا في سيدنا المشي أبو بيد وشيخنا في أرمية بن كبريت ثم إلى شيخنا في رئيس ثم إلى ريمان بجور من بسوق من قضاء بن عربي سيد السنوس من شر من ماتريدي، ثم إلى روح إمام شافعي مالك حنفي حنبلي ثم إلى روح إمام الغزالي ثم إلى روح إمام ابن عربي ثم إلى رشيد عبد العزيز الدباغ ثم إلى إمام شعراني وجميع علماء وأولياء أهل السنة أجمعين وصل بالولاية خلفائهم وأهل سلسلتهم، ثم إلى أرواح أولياء هذه البلدة خصوصا الحبيب حسين بن أبي بكر هذا الرسول الحبيب من الله المحسن الطاس والحبيب محمد بن الرحمن السكاف والحبيب محمد بن طاهر الحداد والحبيب أحمد بن عبد الله بن غالب بن عطاس والحبيب حسين بن هادي الحامد والحبيب صالح بن مسلم الحامد ثم على رجال بن شخص بن سالم وقيس بن سالم ثم على الحبيب الإمام المكتب أبو بكر محمد السباق والحبيب الإمام عارف بن علي هاشم السباق والحبيب هارون باهرون، ثم إلى روحي في خليل بن كلام حامد باشر وعن سيد يوسف كلام، ثم إلى روحي الحبيب جعفر بن شيخان السجاف والحبيب علي السجاف بن نقوم،
ثم إلى روح الحبيب محمد بن أحمد المحضر، وإلى روح الحبيب أحمد بن محمد بن المحضر، ثم إلى روح الحبيب محمد بن عيدروس الحبشي والحبيب شيخ وتوبوتي أحمد باتل الجوجة، ثم إلى أرواح جميع أوليائك وأنبيائك ورسولك وملائكتك أجمعين أن تعلموا بأسمائهم ومقاماتهم، ثم إلى أرواح جميع الأقطاب والأوتاد والأنجاب والأبدال والأغوات وأهل النوبة وأهل الدار ورجال الغيب وأوتاد الأعظام روحي، ثم إلى روحي ثم إلى كل ولي وولية من مشارق الأرض إلى مغاربها صغيرهم وكبيرهم ذكرهم وأنثاهم من سيد من بر وبحرهم في أي مكان كان. ثم نرى بين آبائكم وأمهاتنا وأمهاتكم وجميع أهل لا إله إلا الله من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، خصوصا من لا زائر ولا ذاكر، ثم لا رجع من قراءة كتبه في هذه الليلة وقبل هذه الليلة وبعد هذه الليلة، ووصولهم بالولاية وخلفائهم وأهل سلسلاتهم، ثم إلى أرواح من عود لهم الترتيب دائما أن تعلموا بأسمائهم، ثم إلى من في نبينا خاصة من أوليائك خصوصا. لماذا رمى لنا اسمائك ناخذ شيء لا روح بنية الفتوح والمنوح والرسوخ صلى الله عليه وسلم جسده وقبة النسوح جاء سيدنا محمد سيدنا علي بن أبي طالب كتابة المسجد من أجل نويت تعلم وتعليم وتذكر وتذكر النفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله سنة رسوله صلى الله عليه وسلم والدعاء إلى حجة الآيات والوفاة ابتغاء مرضات والقرب والثواب وحسن خاتمة مع التقوى والعافية والصحة إلى حدكم سلام الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بأهدي أوف بعهدكم وإياي فارهبون وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم ولا تكونوا أول كافر به ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياي فاتقون ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين. أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقو ربهم وأنهم إليه راجعون. Masih masalah Bani Israel وما تعلق بذلك, terutama masalah shalah yang kemarin belum selesai. Masih dari kitab Syarh al-Ainiyah li Khalifatil Imam al-Haddad Sayyidina al-Habib Ahmad bin Jan al-Habshi, halaman
masih 340 sampai 342. kemarin ومن تمام المحافظة إلى أن قال وكذلك صلاة الاستسقاء وصلاة الضحى وصلاة من العشاءين فإذا ذلك مشهورة. ومنها صلاة التسبيح العظيمة ومنها صلاة التسبيح العظيمة الفضل ومن آكدها صلاة الليل كما في القرآن والسنة مما يكثر عدد فضله قال الله تعالى قم الليل إلا قليلا إلى آخر ما ذكر. Salat tasbih ini boleh dihidupkan kembali sebab nyaris hilang. Syekhuna Abu Yahya Bandung itu setiap memberi ijazah riyadhah di bulan Rajab. Jadi kami dahulu kalau tanggal 1 Rajab sampai 10 Sya'ban 40 yauman, kalau santri di pesantren beliau diwajibkan. Kalau untuk yang lain dianjurkan. Kami dulu kalau 1 Rajab mengamalkan ayatul kursi pakai puasa 313 kali. Selesai diganti hizib nasr, selesai lagi hizib bahar, kadang dalail. Gonta-ganti tergantung perintah beliau. Yang menarik disyaratkan sholat tasbih sehingga tidak sampai lenyap sholat tasbih dari kaum muslimin. Adapun sholatul lail, tahajud di waktu malam itu ada riwayat saya dengar dari Sayyidina Maulana Al-Walid Al-Habib Abdullah bin Abdul Qadir Bil-Faqih. Ini boleh diperhatikan, penting. Beliau itu waktu muda, saya tidak tahu pasti saat itu umur berapa. Pokoknya ini riwayat waktu beliau masih muda, bermimpi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau beliau mengatakan bermimpi itu maknanya bisa dua, bisa memang mimpi, bisa bertemu yaqadzah tapi disamarkan. Sebab kalau beliau bertemu yaqadzah dengan Sayyidul Wujud Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, terkadang beliau buka, terkadang beliau tutup. Jadi kalau ruwiya anhu, bahwa beliau melihat atau mendengar dari Nabi, bisa jadi manaman, bisa jadi yaqadzatan. Ini tinggal dilihat siaqul qissah saja. Bunyinya riwayat bagaimana kita renungkan sendiri. Jadi beliau bermimpi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca ayat suara Nabi yang beliau dengar di alam mimpi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak asa an yab'athaka rabbuka maqaman mahmuda. Dari sebagian waktu malam bertahajudlah sebagai sunnah bagi kamu. Apa fadilahnya? Asa ayyab'athaka rabbuka maqaman mahmuda. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kamu maqam, pangkat, derajat, kedudukan yang terpuji. Bisa difaham bahwa dari mimpi tadi Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai murabbi, pendidik batin Sayyidina Maulana Al-Walid, mewasiatkan supaya jangan sampai meninggalkan tahajud. Sebab makommu nanti dari situ, kira-kira begitu isyarahnya. Faka'anna Nabi sallallahu alaihi wasallam asyar di Sayyidil Walid radhiyallahu anhu, jangan tinggalkan tahajud, nanti kamu dapat makam dari situ. Paham saya seperti itu. Asa yab'atsaka rabbuka maqaman mahmudan. Dan memang tidak pernah ditinggal. Kami keluarganya menjadi saksi. Beliau tidak pernah meninggalkan tahajud.
la hadaran wala safaran ma yatruk qiyamal lail. Murid-murid beliau yang betul-betul murid seharusnya juga menjaga. Akhir umur dari Sayyidil Walid, saya masih ingat itu tempat majelis taklim yang sekarang itu sebelahnya kan bersebelah dengan Mahalul Bukhari, tempat beliau tahajud. Itu anak-anak waktu itu masih tidur sekitar pukul 3 lebih gitu. Itu digedor oleh beliau sendiri yang menggedor, tahajud. Pintu yang berhubungan dengan tempat majelis taklim digedor, tahajud. Itu awakhir umur. Jadi murid beliau yang betul-betul murid harus menjaga. Nah, beliau juga berpesan, jangan meninggalkan tahajud meskipun rakaatain, meskipun sebelum subuh. Nah, tolong dijaga ini, meskipun sebelum subuh. Meskipun saya ini yang berkata, Abdurrahman, saya yang berkata ini, meskipun 10 menit sebelum subuh. La tatruk tahajud, meskipun 2 rakaat. Kalau rutin kita kerjakan, akan muncul faedah yang dijanjikan Allah Subhanahu wa taala. Asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam alaikum biqiyamil lail fa innahu da'bu salihin qablakum wa qurbatun lakum ila rabbikum wa mukaffiratun lis-sayyi'at wa manhatun 'anil itsmi wa matradatun lid-da'i 'anil jasad. Saya tambahkan, diambil dari beberapa hadis-hadis yang lain. Di antara faedah tahajud qiyamul lail itu, mukanya orang yang ahli qiyamul lail diberi Allah Ta'ala keindahan yang tidak dimiliki orang yang tidak ahli tahajud, meskipun mengamalkan sunnah lain. Boleh diperhatikan. Jadi ada tanda khusus di muka orang-orang ahli tahajud yang tidak ada di muka orang-orang yang melakukan ibadah-ibadah lain. Saya baca dalam sebagian mu'allafatul Imam An-Nabhani, faidah an ba'dil awliya'is salihin, mereka mengatakan setiap orang ahlu thariqah itu ada sima. Ini pemahaman ini diambil dari simahum fi wujuhihim min athari sujud. Jadi kalau orang ahlu thariqah Naqsyabandiyah, simanya sendiri, ada tanda di mukanya. Begitu kita melihat, kita tahu ini Naqsyabandi ini. Beda, ada sima, tanda di mukanya. Diterangkan di kitab itu, yang bisa merasakan ini orang-orang ahlul firasah. Kalau orang Tijani, kita bertemu sekali tahu, ini Tijani thariqahnya ini. Ada sima di mukanya. Orang Alawiyah ada sima. Begitu juga orang ahli qiyamul lail, simanya beda, tanda khusus. Nah, ini ahli tahajud. Orang ahlu qiraatul Quran, apalagi kalau hafizul Quran, ada sima di mukanya. Orang yang ahlu shalah ada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ada sima, ada tanda di wajah. Tanda ini bisa dilihat di alam dunia meskipun hanya sedikit bagi orang-orang ahlul firasah. Lah nanti di alamul akhirah tidak ada yang kuat memandang sima yang ada di muka umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam min atharil wudu, dari banyaknya ibadah, dari hifdzul Quran dan lain-lain, karena terlalu terang cahayanya. Sehingga nanti di mahsyar beda sendiri sima dari umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, terutama min atharil wudu, daripada umat-umat yang lain. Busyra lana ma'syaral Islam, inna lana من العناية ركنا غير منهدم والحمد لله أن جعلنا من أمة سيدنا مولانا محمد صلى الله عليه وسلم. Saya artikan hadisnya. Alaikum biqiyamil lail. Harus kalian melakukan tahajud, qiyamul lail. Karena qiyamul lail itu kebiasaan orang-orang soleh sebelum kalian. Maknanya sebelum umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam sudah melakukan qiyamul lail.
termasuk ibadah qadimah, ibadah yang dilakukan oleh umat-umat sebelum kita. Memang malam itu beda ya. Saya kalau ijazah kepada para masyayikh, para kiai-kiai, para habaib, para sholihin, setiap saya bertanya, ini diamalkannya siang apa malam? Rata-rata mereka menjawab malam. Dan rata-rata di atas nisful lail, jam 12 malam istiwa ke atas. Ada memang ba'dul masyayikh yang memberikan arti kalau ini boleh diperhatikan oleh orang-orang yang suka tirakat. Makna nisful lail di dalam ijazah itu memang khilaf antara ulama ahlul aurat. Ada yang ringan itu jam 9 malam ke atas sudah boleh. Ini yang ringan. Jadi kalau kita ijazah setelah subuh, zuhur, asar, maghrib, isya kan ada nisful lail itu. Itu boleh kita baca jam 9. Nah, tapi yang banyak kalau nisful lail jam 12 malam ke atas. Dan hatinya nisful lail itu setengah jam atau 45 menit sebelum adzan subuh. Waktu tajalli Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hambanya. Wa qurbatun lakum ila rabbikum. Kalau Anda ingin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, betul-betul merasa dekat dan memang dekat sehingga diberi rahmah oleh Allah taala, jangan meninggalkan qiyamul lail. Wa mukaffiratun lisayyi'at, menjadi penghapus dari dosa-dosa kita. Wa manhatun 'anil itsmi. Kalau ada orang bertanya, saya ingin supaya tidak berdosa, saya hobi maksiat, ingin berhenti tapi terjadi terus, caranya bagaimana? Jawabannya ada di hadis ini, wa manhatun 'anil itsmi. Orang kalau ahli tahajud akan tercegah dari berbuat dosa. Saya ulangi, orang yang ahli tahajud, ahli qiyamul lail, termasuk faedah qiyamul lail adalah mencegah orang dari berbuat dosa. Wa matradatun lidda'i 'anil jasad, dan termasuk mengusir penyakit dari badan pelakunya. Orang yang ahli qiyamul lail, si qiyamul lail tadi akan menjadi obat bagi penyakit jasadnya. Selain itu, wa fis sahih, dalam hadis sahih, anna fil laili sa'atan la yuwafiquha 'abdun muslimun sa'alallaha khairan min amri dunya wal akhirah illa a'tahu iyyah wa dzalika kullu lailah. Sesungguhnya di malam hari itu ada satu saat, satu waktu, jadi mirip-mirip waktu mustajab hari Jumat. Waktu mustajab hari Jumat itu kan mukhtalaf. Ada yang bilang antara dua khutbah, ada yang bilang akhir hari Jumat, asrul Jumat itu. Khilaf antara ulama. Yang positif pasti ada, entah jam berapa. Waktu malam ini ada ijabah juga. Di dalam waktu malam ada satu waktu yang tidak mencocokinya seorang hamba yang muslim meminta kepada Allah Subhanahu wa taala kebaikan, baik urusan dunia atau urusan akhirah, kecuali Allah taala akan memberikan kepadanya, dan itu terjadi setiap malam. Setiap malam, lebih Lailatul Jum'ah. Kalau Lailatul Jum'ah itu antara Lailatul Jum'ah sampai Lailatul Sabat, dari malam Jum'ah sampai malam Sabtu sudah terkenal memang ada saatul ijabah. Selain hari Jumat dan malam Jumat, ada juga saatul ijabah yang terjadi tiap malam. Jam berapa wallahu alam, silakan dicari. Mulai maghrib sampai subuh, terjadi setiap malam. Kalau urusan ini yang saya baca dari pendapat-pendapat para aulia itu, saatul ijabah itu jam berapa? Jawab beliau-beliau itu fi kutubihim yang saya baca, selalu berpindah.
Jadi tiap bulan itu selalu berpindah. Kadang jam sekian, nanti hari apa jam berapa, bulan apa jam berapa, tidak pernah sama. Selalu berpindah. Mirip Lailatul Qadar, selalu berpindah. Kadang malam sekian, kadang malam sekian, kadang jam sekian, kadang jam sekian. Tapi pasti ada. Silahkan mencari, ini bukan khayalan, pasti ada. Kalau Anda tidak dapat, jangan salahkan syariat. Jangan salahkan kitab ulama, jangan salahkan haditsur Rasul, jangan salahkan Al-Quran. Mungkin batin Anda, mungkin ruhani Anda masih ada hijab. Hijab ini yang harus dibuka supaya asrarus syariah, rahasia-rahasia syariah bisa masuk ke dalam hati kita. Wa amma tarkus salati wal iyadu billah min dhalik. Adapun meninggalkan salat fardu wal iyadu billah min dhalik, fahuwa syadidun ha'il, masalah besar yang sangat menakutkan. Sahha fil ahadithi wal athar annahu kufrun. Telah datang hadis sahih dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man taraka salatan muta'ammidan faqad kafara jiharan. Siapa orang yang meninggalkan salat satu kali, entah subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, hatinya ingkar dengan kewajiban salat, pakai qaid itu, hatinya ingkar dengan kewajiban salat, maka sungguh-sungguh dia telah kafir. Kalau dia tidak kafir karena hatinya tidak ingkar dengan kewajiban salat, maka dia telah melakukan dosa yang sangat-sangat besar. Selain itu, wa bara'atun min zimmatillahi wa rasulih, dan Allah Subhanahu wa ta'ala tidak bertanggung jawab, Nabi Muhammad tidak bertanggung jawab dengan keselamatan orang itu di dunia wal akhirah. Ada lagi yang menyeramkan. Saya lupa baca di kitab apa, tapi saya masih ingat isinya. Orang yang tidak melakukan sholat fardu mustahil, saya ulangi, mendapatkan syafaat Nabi Muhammad SAW. Orang yang tidak melakukan sholat fardu, yang mana saja, subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, berziarah ke makam wali manapun, barokahnya tidak bisa masuk. Itu ada dalam kitab-kitab tariqah, dalam kitab-kitab para wali. Disyafaati wali manapun tidak bisa. Nabi Muhammad saja tidak bisa, apalagi aulia. Percuma ziarah Wali Songo, ziarah ke magam Syekh Abdul Qadir Jailani, wali manapun nonsen, tidak ada faedah sama sekali. Sebab asrarnya tidak bisa masuk. Barakatul ziarah mahrum, tercegah dari tarikus salah. Jadi kalau Anda ingin mendapatkan barakatul aulia, lebih-lebih syafaatun Nabi Muhammad SAW, kalau masih punya hutang sholat, cepat-cepat dibayar sebelum Anda mati. Sebab repot ini. Orang yang punya hutang sholat tidak bisa disyafaati Nabi, tidak bisa disyafaati wali. Berziarah ke makam manapun, barokahnya tidak akan sampai. Ini bukan kata-kata saya. Saya baca di kitab yang tidak terhitung banyaknya, Kalamul Arifin, yang menerangkan juga dalam kitab-kitab syariah, tidak akan bisa disyafaati oleh Nabi Muhammad SAW sekalipun tarikus salah. Ini ajaran Islam, ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah, ajaran Tariqah Nahdiyah, ajaran Tariqah Adawiyah. Rabbana taqabbal minna waqbalna bisirri asrar al-Fatihah. Ila hadrat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim. Maliki yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم تب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.